الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس استغفروا ربكم إني أستغفر في اليوم 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کا پہلا عشرے سے فارغ ہو کر دوسرے عشرے پر پہنچ چکے ہیں. دوسرا عشرہ یہ مغفرتوں کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ جہاں رحمتوں کا تھا، وہاں پر ہمیں رحمتوں سے نوازا گیا. کون کتنا نوازا گیا، کون کتنا پایا، کتنا کھویا، اس کا جائزہ خود لے سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ عشرہ پھر دوبارہ ہماری زندگی میں آنے والا نہیں ہے. جو وقت گزر چکا ہے وہ وقت گزر گیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آئندہ سال اللہ مقدر کرے گا تو وہ دوسرا رحمتوں والا عشرہ ہوگا. ہر وہ لمحہ جو زندگی میں گزر جاتا ہے، گزرے ہوئے لمحات پھر دوبارہ زندگی میں آیا نہیں کرتے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مضی ما مضی، دا پاسٹ از پاسٹ. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اسی لیے غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. ہماری عمر جو اللہ کے طرف سے متعین ہے، 40 سال، 50 سال، پہلے ایک زمانہ تھا 60-70 سال کہتے تھے، اب 60-70 سال کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ دن بدن جو خبریں ہمیں ملتی ہیں اموات کی، وہ خبریں انتہائی مختصر عمر والوں کی ملتی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، بھائی آپ ٹانی روڈ قبرستان چلے جائیے یا قدوس صاحب مکان چلے جائیے، باہر فہرست اموات کی لگی ہوئی رہے گی. آج کے دن انتقال ہونے والوں کی عمریں کیا ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی ابو 60 آپ کو ملے گا، ورنہ بہت بڑا مجمع عورتوں کا ہو یا مردوں کا ہو، اکثر و بیشتر کم عمر نوجوانوں کی ملتی ہے. تو اس لیے اکابر یہ فرماتے ہیں، کبھی دل اور دماغ میں یہ سوچ کر نہ بیٹھنا کہ 60-70 سال اس عمر، اس امت کی عمریں ہیں، ابھی میری عمر 40 ہے، ابھی میری عمر 30 ہے، ابھی آخرت کے لیے. جیسے کہ بعض نادان قسم کے لوگ کہتے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی وقت میں دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے خاتون ہے پردے والی بننے کی کوشش کرتی ہیں، نقاب ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، گلوز ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، سیکس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی یہ حجاب شرعی اختیار کرنے کی جب کوشش کرتی ہیں
تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں ابھی جوانی ہے، یہ تمام پردے وردے کرنے کی کیا ضرورت؟ بھئی ابھی تم آزاد رہو، ابھی تم آزاد رہو، ابھی انجوائے یور فریڈم. یوں کہا جاتا ہے اپنی آزادی منایا کرو. اب وہ جناب یہ سوچ کر کہتے ہیں موت تو ابھی آنے کو 20 سال ہیں. جب موت آنے والی ہوگی 5 سال پہلے دیندار بن جائیں گے، 2 سال پہلے دیندار بن جائیں گے، 5 مہینے پہلے دیندار بن جائیں گے. ایسی بات نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت جب آ جائے گا ایک لمحہ ادھر نہیں ایک لمحہ ادھر نہیں، وقت مقررہ پر آپ کو آ کر پہنچ جائے گی. تو یہ تصور دماغ سے ہٹا دیں. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفض والنعیم يزول وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے میرے دوست، ابو بصیر کے ہاتھوں سے جس وقت ہارون رشید کے صاحبزادے نے اشعار دے کر بھیجا، کہاں جا کر ذرا ہارون رشید کو یہ باتیں سنا دیا کریں، یہ الفاظ سنا دیا کریں، یہ اشعار سنا دیا کریں. وہ اشعار جو انتہائی عبرتناک اشعار ہیں وہ کیا ہیں؟ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی. اے میرے دوست، اے میرے دوست، ان نعمتوں کو دیکھ کر، یہ رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر، یہ تمام عیش و آرام کو دیکھ کر، یہ تمام محلات کو دیکھ کر تو دھوکے میں نہ پڑ جا. ہم لوگ قیصر و کسریٰ کے محلات کے پاس بھی گئے اور یمن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں بھی ہمارا قیام رہا. عجیب و غریب، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا محل، یہ 120 کمروں کا محل، اور سیڑھیاں تقریباً 28 سیڑھیاں ہیں اس بلڈنگ میں چڑھنے کے لیے اوپر. اور بھائی ہم نے وہ زمانہ جس وقت ہم پہنچے تھے وہ تو فون کا زمانہ تو تھا نہیں، ورنہ اس کی تصویریں ہم آپ کو بتاتے کہ وہ کیسی عجیب و غریب بھول بھلیاں ہیں. اور خادم آنے کے لیے ایک دروازہ، مخدوم آنے کے لیے ایک دروازہ، وزیر آنے کے لیے ایک دروازہ، بادشاہ آنے کے لیے ایک دروازہ. جس دروازے سے بادشاہ آئے گا اسی دروازے سے بادشاہ آئے گا. بادشاہ کے آنے کے دروازے سے خادم اور وزیر کو آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی نزاکتوں کے ساتھ وہ عمارتیں بنی ہوگی، اور سیڑھیاں بھی الگ الگ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بادشاہ کی سیڑھی پر کوئی خادم آ جائے، کوئی وزیر آ جائے. رانی کے آنے کے لیے دروازہ الگ ہے، سیڑھیاں الگ ہیں، انٹرنس الگ ہے، اس کا استقبال الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے. الغرض میں بتانے کا منشا یہ ہے کہ اسی کے باہر قبرستان ہے، شاہی قبرستان. جتنے یہاں آباد تھے اب وہاں آباد ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ دنیا، اس لیے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں، سیمنٹ کی عمر 25 سال ہے، اس کے بعد اس کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے. 25 سال کے بعد کی بلڈنگ کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی، بلڈنگ کی کوئی ویلیو نہیں. اسی طرح لیکن مٹی کی ویلیو 1000 سال سے اوپر. وہ پوری عمارتیں مٹی کی آج بھی باقی ہیں. ملک سبا کی عمارتیں ہم نے دیکھی، بلقیس کے تخت کا وہ پلر جہاں پر بلقیس کا تخت رکھا جاتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، شرافت سے مسلمان بن کر آ جاؤ. یہ سب دبدبہ جو تمہارے پاس ہے اس سے 100 گنا میرے پاس ہے، اس سے 100 گنا. تمہاری حکومت انسانوں پر، میری حکومت چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، فضاؤں پر، ہواؤں پر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو اپنے مقام آپ ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ ایسی سلطنت مجھے عطا فرما میرے بعد کسی کو وہ عطا نہ ہو. الغرض دنیا میں بہت سارے آپ کو ایسے نمونے ملیں گے جس میں ماشاءاللہ، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتوں سے نوازے، سہولتوں سے نوازے، خوبیوں سے نوازے،
عافیتوں سے نوازے. سہولتوں سے نوازنا کمال نہیں ہے، عافیت کا ہونا. اس لیے یہ بات ہمیشہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، صلی اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو. یا اللہ اولاد دے، عافیت والی اولاد دے، مال دے، عافیت والا مال دے، عہدہ دے، عافیت والا عہدہ دے، عزت دے، عافیت والی عزت دے، مقام اور مرتبہ دے، عافیت والے مقام و مرتبہ دے. عافیت بہت ضرورت. اگر عافیت نہیں تو ہر چیز کے ساتھ آفت آ جائے گی. مال بھی آفت، اولاد بھی آفت. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. قرآن نے کیا کہا؟ بھئی تمہاری مال اور تمہاری اولاد مستقل ایک آزمائش ہے، مستقل ایک آزمائش. کون سا بچہ ہمارے لیے گلے کا ہار بنے گا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کون سا بچہ ہمارے لیے پھندا بنے گا؟ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت کا زمانہ ہمیں یہ تمام باتوں کی طرف توجہ دینے کو کہہ رہا ہے. دعوت و تبلیغ صرف ایک ایسی محنت ہے جو عموماً چل پھر کر لوگوں کے احساس دلاتی ہے تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے. اسی لیے حکومت والے ایک مرتبہ حضرت جی کے زمانے میں تشریف لائے، آ کر کہنے لگے، بلکہ کہنے کیا لگے، اپنے نمائندوں کو چھوڑ کر رکھا کئی مہینوں تک. کئی جاسوس کہاں پڑے ہوئے تھے؟ مرکز میں. جاسوسوں سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن میری ہوئی. اور جس وقت پتہ چلا کہ بھئی ہوئی ملاقات، دوسرے دن ہی غائب ہو گیا. وہ عرب کا جاسوس تھا. تو جاسوس سے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یتجسسون. لیکن جاسوس بھیجنے کے بعد جس وقت حکومت والوں نے کہا بھئی آخر ہو کیا رہا ہے یہاں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کہاں ہے ان کا خزانہ؟ تلاش کر کے پریشان ہو گئے. بھئی خزانے کی کوئی چیز تو وہاں ہے ہی نہیں. تجوری کہاں ہے؟ تجوری کہاں ہے؟ پلاسٹک کا ورانہ رکھ لکھی، اس میں 10 روپے 20 روپے 50 روپے کے بنڈل ہیں. تجوری تو کوئی نظر نہیں آ رہی. کیا باتیں کہی جا رہی ہیں؟ ارے کیا کہیں، تمام باتیں جو بھی ہو رہی ہیں یا تو آسمان کے اوپر کی یا زمین کے نیچے کی، درمیان کی تو وہاں بات ہوتی ہی نہیں. جو بھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا مقام، فرشتوں کے سلسلے میں آسمان، جنت اور جہنم، معراج کا واقعہ، اور زیادہ سے زیادہ بے عرش اعظم کی وہ اس کے اللہ کی طرف سے عنایتیں کیا ہیں. بس یہ باتیں چلتی ہیں. یا تو زمین میں قبر میں کیا ہوگا، کیڑے مکوڑوں کی بات چلتی ہے، اور قبر روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار، جنت کا باغ بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو ہمارا کام صرف اتنا، بے دنیا جیسے بھی جیو لیکن ایسا جیو کہ تم قبر میں سکون سے سو سکو. ایسا جیو کہ تم قبر میں آرام سے سو سکو. تمہیں جس کو کہتے ہیں قبر میں آپ لکھا ہوا دیکھیں گے آرام گاہ، فلاں کا آرام گاہ. مرقد کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، ریسٹ لینے کی جگہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں ریسٹ کب لیں گے؟ جب یہاں سے تھک کر جائیں گے تبھی تو ریسٹ لیں گے. یہاں خالی 24 گھنٹے ریسٹیں لگ رہے تو وہاں جا کر کہاں ریسٹ لیں گے؟ جو یہاں ڈیوٹی کرے گا وہ وہاں ریسٹ لے گا، جو یہاں ریسٹ لے گا جو وہاں پر ڈیوٹی کرتا رہے گا، جاگتا رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها. جنت اور جہنم کے مثل میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی. جنت کا طالب سوتا ہو، جہنم سے بھاگنے والا بھی آرام کرتا ہو. تو ہمارا جو رمضان کا مہینہ ہے یہ جنت کے طلب کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا. دیکھو رحمتوں والا جو عشرہ گزرا ہے، 4 تسبیحات پڑھنے کو کہے گئے ہیں. میں ہمیشہ
ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی رمضان یہ قدرتی تربیت کا مہینہ ہے، قدرتی تربیت کا مہینہ، آٹومیٹک ہر ایک کی تربیت ہو جائے گی۔ بہت آدمی اپنی صحت پر اینٹتا رہتا ہے، بہت سارے پہلوانوں کو دیکھو یوں چلتے رہتی انہوں، ہمیشہ پہلوانوں کا ہاتھ ذرا دور رہتا ہے، 3 کلومیٹر دور، سینہ 2 کلومیٹر سامنے۔ پہلوانہ سے کیا چلتی؟ پہلوانہ کیا چلتی؟ پہلوان چلتے وقت اس کا چال ہی الگ قسم کا، لیکن رمضان میں دیکھو سب ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اللہ بتا دیتے تیری پہلوانی ہم نے صبح سے شام تک اتار دی، عصر میں تیری پہلوانی ختم ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہے تیری زندگی کا ایک دن غروب ہوگا، ایک ہے زندگی کا عروج، ایک ہے زندگی کا غروب۔ زندگی کا عروج کا جوانی، 40 سال تک عروج، عروج کے بعد 40 سال کے بعد ڈھلتی ہوئی جوانی 50 تک، 50 سال کے بعد غروب والی زندگی، زندگی کا غروب شروع ہو جاتا ہے۔ اب لوگ 50 سال کے بعد یہ سوچتے ہیں مجھے 25 سال کی صحت ملے، کیسا ملے گی بھائی؟ گاڑیاں شو روم سے نکلنے کے بعد اس کی جو جیسے جیسے گاڑی چلتی رہتی ہیں کمزوری پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ریپیئر کرو، پھر اس کے بعد کنڈیشن ماشاءاللہ شو روم کنڈیشن میں گاڑی آ گئی بھائی، تسلی دے لینا سو آئی نہیں، آ بھی نہیں سکتی۔ شو روم کنڈیشن پر گاڑی آ گئی بول کو کیا دے لینا سو آ نہیں سکتی، تسلی۔ تو اسی طریقے سے ہم بار بار بیمار ہو کر جاتے پھر آتے، اللہ بتاتا رہتا ہے بھائی یہ تیرا جو ہے بار بار سروس جو ہوتی رہتی ہے 2 طرح کی، ایک کو باڈی سروس بھی ہو رہی ہے، اللہ بیماریوں سے پورے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ بیماری رحمت ہے، زحمت نہیں۔ ہم لوگ اس بیماری کو زحمت سمجھ جاتے ہیں، یا اللہ بیماری جس کو آ جائے سمجھو وہ آخرت کے آدھے سوال جواب سے بچ جاتا ہے، اللہ بری کر دیں گے بھئی یہ بیچارہ تو بیمار تھا، یہ بیچارہ بیمار تھا، یہ بیچارہ بیمار تھا۔ لیکن اللہ سے کیا پناہ مانگے؟ ایسی پناہ مانگو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی فضیلت بیان کر رہے تھے، بخار پر اللہ کیا دیا، ایک صحابی نے دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ مجھے بخار عطا فرما، پوری زندگی وہ بخار میں رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، گرمی لگتی تھی، ایسے بخار، لیکن کوئی قربانی میں پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دعا کیوں مانگی اللہ سے؟ حالانکہ ایسی دعا مانگنے سے حدیث پاک میں منع ہے، مانگ لیے جوش میں، مانگ لیے جوش میں، تو اللہ نے ان کو بخار دے دی۔ اور وہ بخار کیوں؟ گناہ مٹنے کے لیے، گناہ جلنے کے لیے۔ تو رمضان جو آیا، رمضان میں آٹومیٹک بخار آ جاتا ہے سب کو، بدن میں گرم ہو گیا بدن، تو یہ گناہ جل جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں گناہ۔ اب ریسائکلنگ ہوتی ہے، ریسائکلنگ میں آپ دیکھے ہوں گے 3 اینگل آئے گا، اسی طرح ٹرائنگل، وہ ٹرائنگل ہی 3 اشرے ہیں، رحمتوں والا اشرا ایک اینگل چلا گیا، اب مغفرتوں والا اشرا سیکنڈ اینگل میں ہے۔ اب تھرڈ جو اینگل آئے گا وہ اینگل کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا ہمیں آنکھ سے خلاصی والا اشرا۔ اب یہ ٹرائنگل میں اللہ تعالیٰ سے ہم خاموش بھی رہیں۔ ابھی کل مذاکرہ ہو رہا تھا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں، ایک ہی ایک کنڈیشن، وہ کیا؟ بیکار باتیں نہیں کرنا۔ تم قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھو نہیں بولیں گے، ذکر نہیں کر رہے ہو، ذکر کرو نہیں بولیں گے، نمازیں پڑھو، بیانات سنو، اوراد و وظائف جو ہیں اس میں مشغول رہو، لیکن آپ کو جو پابندی لگائی جاتی ہے حضرت شیخ کے خانقاہ میں، وہ صرف زبان سے بیکار باتیں مت کرو۔ حضرت شیخ فرماتے اعمال جو کر رہے ہو اسے بچا لو، یہی کافی ہے۔ اعمال جو گوائے جاتے ہیں وہ بیکار باتوں سے تباہ ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی آپ کرنے کے کام کم کریں، کوئی بات نہیں، جتنا کر رہے ہیں اتنا بچا لو، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ گناہوں سے بچو۔ رمضان جو آتا ہے نیکی کرانے کی ہمت تو نہیں ہوتی، کتنی نمازیں پڑھو گے روزہ رکھ کر، کتنا قرآن پڑھو گے روزہ رکھ کر،
اصل گناہوں سے روکنے کے لیے رمضان آتا ہے، اسی لیے لعلکم تتقون کہا، تاکہ تم بچنے والے بنو۔ ترجمہ لعلکم تتقون کا ترجمہ ہے کیا؟ تاکہ تم بچنے والے بنو۔ کس سے بچنے والے بنو؟ گناہوں سے بچنے والے بنو۔ تو ایک مہینہ گناہوں سے اللہ بچا کر پوری زندگی گناہوں سے بچانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسا جھوٹ سے بچے پوری زندگی بچو، غیبت سے بچے پوری زندگی بچو، بد نظری سے بچے پوری زندگی بچو، بد کرداری سے بچے پوری زندگی بچو، بد ذہنی سے بچے پوری زندگی بچو، بد فعلی سے بچے پوری زندگی بچو، بد صحبت سے بچے۔ بعض رہتی منحوس اناتے بھئی ذرا تمہیں دور بیٹھو بھئی، کہ وہ کون سی مصیبت آتے ہی انہوں ایسا کرے انہوں ویسا کرے۔ غیبت سننا غیبت کرنے سے بڑا گناہ۔ بعض لوگ بڑے ٹیسٹ لے کر غیبت سنے، کیا جی ہوا، کیا بھئی ہوا، کارگزاری کی مجلس، لا حول ولا قوہ۔ غیبت محترم خواتین، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی نیکیوں کو غیر محسوس طور پر کھو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اسے حالقہ بتایا، حالقہ یعنی منڈا دینے والی چیز۔ جس طریقے سے وسترا بالوں کو منڈا دیتا ہے، غیبت نیکیوں کو منڈا دیتی ہے۔ اب بھئی روزہ رکھ کر غیبت کر لیے نیکیاں چلی گئیں، تراویح پڑھ کر غیبت کر لیے نیکیاں چلی گئیں، اللہ کے راستے میں آ کر غیبت کر لیے نیکیاں چلی گئیں، عبادت کر کے غیبت کر لیے نیکیاں چلی گئی، پھر کیا خاک ہمارے پاس رہا بتائیے؟ اس لیے دعوت کی محنت کیوں؟ دعوت کی محنت اطاعت پر استقامت کے لیے ہے۔ کس پر ہے؟ خالی لیبلاں بڑھانے کے واسطے نہیں ہے، اسٹکراں جیسے بعض وہ فوجی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے قمیص میں خوب لیبلز ہوتے ہیں، ایوارڈز، ایک ایک کلر ایک ایک ایوارڈ۔ دیکھیں نا فوجیوں کے لباس میں ایوارڈز ہوتے ہیں، ریوارڈز ہوتے ہیں بہت سارے، پڑھاتے جاتے بیچز، یہاں 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 یہاں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو بڑھانا نہیں ہے۔ کیا کرے بھئی، میں الحمدللہ یہ کیا ہوں وہ کیا ہوں، ایسا کیا ہوں ویسا کیا ہوں، میں بڑے یوں کیا ہوں، میں اتنا سخاوت کیا ہوں، اتنی عبادت کیا ہوں، اتنے حج کیا ہوں۔ نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب کیا ہے؟ دریا میں جو چیز پڑ جاتی ہے وہ تک بھول جانا سو۔ ہم لوگ گئے دریا، وہ ہمارے بچے کا چشمہ یوں گرا، بس یوں گرا، وہ گرتے ہی فوراً ہاتھ دے تو چشمہ غائب۔ میں نے کہا بھائی اب وہ چشمہ بھول کر بھی تلاش مت کرو، خواہ ٹائم ویسٹ۔ پھر بھی وہ ماشاءاللہ 3 گھنٹے تلاش کیا، اس کو رہا نہیں گیا، تلاش کیا، لیکن نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں پڑتے ہی وہ غائب۔ کہاں گئی، کدھر گئی؟ بھائی ہارون رشید تھوڑی ہے، حضرت سے آ کر کہا کہ وہ حکومت چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ نے اپنا گدڑی سی رہے تھے، سوئی ڈالی سمندر میں، سمندر کے کنارے۔ ہارون رشید نے کہا بھائی میری سوئی لا لو، پوری مچھلیاں سوئی لا کر پیش کر دی، جتنی سوئی سمندر میں تھے تقریباً سوئی یوں منہ میں لے کر۔ تو حضرت نے اپنی سوئی نکالی، کہا جاؤ۔ اب کہا وہ حکومت کیسی، یہ حکومت کیسی، وہ حکومت کیسی اور یہ حکومت کیسی؟ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ مخلوق کو اس کا بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی کوئی، دیکھو ایک چیز یاد رکھیں، رمضان مبارک وہ بہت مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، رمضان نہ ہوتا لوگ فرعون، حامان، شداد، نمرود کے مزاج والے بن جاتے۔ کیا نہ ہوتا تو رمضان کی برکت سے سب کنٹرول ہو جاتے، سب مسلمان بن جاتے۔ پھر دوبارہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ،
رمضان مبارک کی برکت سے تجدید ایمان ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک میں ہی ان کو آپ مسلمان دیکھیں گے، لیکن اللہ کا تو کرم ہوا نا بھائی، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنوں کو اپنانے کا مہینہ، بولو رمضان کون سا مہینہ؟ اپنوں کو اپنانے کا مہینہ۔ تو اللہ بھی اپنوں کو اپنا لیتا ہے کب؟ رمضان میں۔ جب اللہ اپنا لیتا ہے تو ہم لوگ ایسے مبارک مہینے میں ماشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، تو اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہم دعوت کا کام خوب جم کر، اور اس میں آ کر دیکھو رمضان میں سب صوفی بن جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ تمہارا کون بھی سنتا نہیں، جے چھپ کے بیٹھو جی بس سے کہتا ہوتا تھا، انہیں بھی خاموش بیٹھا رہے گا۔ جو رمضان کے علاوہ چھپ کے بیٹھو جی بس کر بولتا تھا، انہیں رمضان میں کیا رہے گا؟ یہ بلی بھی دودھ پیتی گئی، انوج کیا مولانا؟ انوج بھائی صحیح بولو مولانا، ہاؤ جی انوج کیا رے انوج جی کیا ہو غیر رمضان میں ویسا تھے؟ رمضان میں سب کو اللہ تعالیٰ لگام لگا دیتا، خبردار زبان سے بیکار باتیں نہیں کرنا۔ تو سب زبان کو لگام لگائے ہوئے رہتے کہ نہیں رہتے؟ تو خوب دعوت کا کام کر سکتے ہیں کب؟ رمضان میں۔ اتنا کام کرو اتنا کام کرو، تو ایک بزرگ ہمارے فرماتے تھے کہ رمضان میں اتنی محنت کرو دعوت کی، سال بھر کی پونجی جمع ہو جائے۔ جیسے مدرسے والے محنت کرتے ہیں رمضان میں، سال بھر کی پونجی جمع کر لیتے ہیں، کرنے والے بیچارے رمضان میں اتنی محنت کرتے ہیں، سال بھر کی پونجی کیا کرتے ہیں؟ تو دعوت کے ساتھی بھی اتنی محنت کرو کہ سال بھر کی پونجی آپ کو کہاں جمع ہو جائے؟ سال بھر کی تشکیل رمضان میں کر لینا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو میں 4 مہینے اب جاؤں، کب جی جاتی ہیں؟ بولو جی ٹھیک ہے اپریل میں جاتا ہوں، مئی میں جاتا ہوں۔ پورے سال کی تشکیل کب کر لیو؟ رمضان میں ایسا کر کر رکھ لو کہ صرف خالی تمہیں اطلاع دینا، ریمائنڈنگ کرنا۔ سو رمضان کے بعد کیا کرنا؟ خالی ریمائنڈنگ، خالی ریمائنڈنگ۔ بھائی تمہیں بولے تھے نا ابھی رمضان میں مسجد میں بیٹھ کو ہاں بھی بولیا تھا، بھائی تمہیں بولے تھے نا بیرون میں جاتے ہوں ان کو ہوا بولیا تھا، تو یہ بولے تھے نا بھائی 4 مہینے جاتے ہوں ہوا بولیا تھا، تو یہ بولے تھے نا چلے میں جاتے ہوں ہوا بولیا تھا۔ رمضان میں کسی فرد کو چھوڑے بغیر تشکیل اتنی کر لو اتنی کر لو اتنی کر لو اتنی کر لو، سال بھر کی تشکیل کیا ہو جائے؟ رمضان میں جمع ہو جائے۔ جب رمضان میں پوری پونجی جمع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کام رمضان بھر خالی تمہیں دکھاتے رہنا نکالتے رہنا، دکھاتے رہنا نکالتے رہنا، یہ کام رہے گا۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کا بھی اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ سے تجدید ایمان ہوگا، استغفر اللہ سے گناہ مٹیں گے، اسألک الجنہ سے جنت کے مستحق بنیں گے، ونعوذ بک من النار سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے تمام جتنے احباب ہیں یہ تمام عبادتوں کے ساتھ و ساتھ دعوت عبادت پر استقامت کی محنت ہے، دعوت اطاعت پر استقامت کی محنت ہے، دعوت اللہ کی رضا پر استقامت کی محنت ہے، دعوت معرفت پر استقامت کی محنت ہے۔ تو اس لیے ہمارے تمام جم کر، جیسے ماشاءاللہ 3 دن کی جماعت نکلے، رمضان میں مستورات کی جماعت ایک بار نکلنا، مردوں کی 3 بار نکلنے کی اجازت ہے۔ تو ایک بار ماشاءاللہ آپ لوگ آ گئے تو نیت کرو انشاءاللہ اور بھی مزید 2 مرتبہ نکلیں گے۔ کیا بھئی تمام اب مقامی ساتھی ہمارے جو تشریف لائے ہیں وہ مقامی ساتھی بہنیں، اب جیسے مستورات کی جماعت آئی، آپ کی جماعت انشاءاللہ یہاں سے نکل کر، اب تو رمضان میں زیادہ دور نہیں بھیجتے، رمضان مبارک میں زیادہ دور نہیں بھیجتے، دور بھیجے گا تو سحری کو نکل کے افطاری کو پہنچتی، ضرورت نہیں ہے۔ وہ قریب قریب میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دن بھی وصول ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں سے مستورات کی جماعت بنائیں، سب بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم دمش ہے نا جی، سب بنائیں۔ محلے والے ساتھی بولو۔ اچھا بھئی ہمارے اس محلے میں ماشاءاللہ جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں بڑی فکر مند بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارا یہ مشورہ دیکھیے، پہلے ہمارے بزرگ بہت ساری باتیں بولتے تھے، یہ ہونا وہ ہونا، اب کیا کہہ رہے بھئی جہاں بھی رہیں اللہ کا نام لے کر تعلیم کا حلقہ شروع کرو۔ پڑھنے والی بہنیں ہیں بسم اللہ شروع کرو، نہیں بھی اردو نہیں پڑھتی انگلش پڑھتی، انگلش رومن اردو پڑھتی ہیں، کوئی بات نہیں، شروع کرو، لیکن شروع کرو۔
جہاں پر تعلیم شروع ہو جائے وہاں فتنے بند ہو جائیں۔ اقرا کی تعلیم جہاں ہوگی زمانے جاہلیت کی جہالت ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا کام کیا؟ اقرا کا نعرہ لگاتے رہنا، پڑھو پڑھو، تعلیم کرو تعلیم کرو۔ تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہالت کو کیا کریں گے؟ خاتمہ کر دیں گے۔ تعلیم کے ذریعے سے اللہ جہالت کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمارے جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں، تمام بہنیں جو کہ ہمارے اس علاقے میں تعلیم شروع کرنا ہے، تو سب مل کر اگر عزم مصمم کر لیں گے تو اب مسجد شروع کر دیے، مسجد میں مصلی آئے تو امام صاحب نماز پڑھنا سو، مصلی آنے تو نماز کیسے پڑھتی ہیں جی؟ یہ تو ضروری ہے نا بھائی۔ دعوت کا کام کا اصل منشا ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ساتھیوں کو جوڑ کر ایک ایسی دعوت کے فکروں کے ساتھ جڑیں کہ جہاں پر ایک حلقہ ہمارا تعلیم کا قائم ہو، بار بار دعوت دے کر وہاں پر جوڑنے میں آسانی ہو۔ ہفتے میں ایک دن جڑنا ہے، ہفتے میں ایک دن جی۔ تو اس کے لیے ماہانہ تو ہفتے میں ایک بار تو اجتماعی طور پر جڑنا ہوتا ہے، اور روزانہ اپنے گھر میں جڑنا ہے، روزانہ اپنے گھر میں۔ اپنے گھر میں جڑنے کے لیے ہم لوگوں کو کوئی شرط نہیں، ایک شرط کیا؟ محرم سامنے رہیں، بس یہی شرط ہے۔ سب نامحرم پردے میں رہیں۔ تعلیم جب ہو رہی ہے فی الحال کوئی شرط نہیں۔ ہم لوگ ایک جگہ پر گئے ایران میں، وہاں خالی عورتیں تھیں۔ ہم نے ان کو عورتوں سے 125 کلومیٹر سفر کر کے گئے، ہم نے ان سے کہا دیکھو دین کی بات کی، دین کی بات کرنے ہم نے کہا آپ کے گھر سے کوئی فرد اللہ کے راستے میں نکلے تو وہ خاتون اندر گئیں، ان کا بیٹا سو رہا تھا، اسے جگا کر لائیں اور آدھا گھنٹہ خود بات کی، اور بات کر کے اسے اللہ کے راستے میں نکال دی 3 دن کے لیے۔ اور انہیں بے وقوف ایسا انسان تھا، عجیب و غریب انسان، انہیں زندگی میں سجدہ نہیں کیا کرتے زندگی میں۔ تو گھر کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، اور ہر ماں اور ہر خاتون، تمل میں مشہور مقولہ ہے، اگر خاتون چاہ لے تو اللہ تعالیٰ انسان کو، حیوان کو بھی فرشتہ بنا دیتا۔ انسان جو حیوان نما ہے فرشتہ، اور خاتون اگر بگاڑنے پر آ جائے فرشتہ بھی شیطان بن جاتا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے خواتین کے اندر اللہ نے وہ استعداد دی ہے کہ اگر وہ یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم کے ذریعے سے ہم لوگ فکروں کو پیدا کریں گے، ضرور آپ اس بات کا آپ کی نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کا اثر ضرور مرتب کرے گا۔ اس لیے تمام جتنی آئی ہوئی بہنوں سے ہماری جماعت کی بہنیں بیٹھ کر انفرادی مذاکرہ کریں، تعلیم کی ترتیب بتائیں، تعلیم میں کیسی پڑھنی چاہیے، تعلیم کا ایک 3 شعبوں میں عربی حیات و صحابہ پڑھنا، پھر فضائل پڑھنا، پھر اس کے بعد ہمیں 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا، اس کی کیا ترتیب ہے۔ رمضان مبارک میں فضائل رمضان پڑھنا، فضائل صدقات پڑھنا، اس کے سلسلے میں ہمارے خواتین بیٹھ کر مذاکرہ کریں انشاءاللہ ہماری بہنوں سے، ہماری بہنیں نیت کریں اور ان کے لیے کتابیں مہیا کریں، اور اس کی کارگزاری باقاعدہ ہماری ایک نورانی مسجد مظفر فاطمہ، ہمارے مظفر فاطمہ کے جو ماہانہ مشورے کی کارگزاریاں آئیں گی تو باقاعدہ ہماری بہنیں کارگزاری بھیجیں۔ الحمدللہ 10 گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی، 15 گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی، کوئی مشکل نہیں۔ اور تعلیم کرنا پہلے آپ 10 منٹ سے شروع کرو اور آپ فائدہ دیکھو۔ ایک حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، مرد حضرات، آ کر کہنے لگے حضرت میں تعلیم کرتا ہوں کوئی سنتے ہی نہیں، میں تعلیم کرتا ہوں کوئی سنتے ہی نہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے بیچ میں، زور سے پڑھنا شروع کیجئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ایک نہ ایک دن تو آ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ
وہ بندے کی برکت سے اللہ نے کام شروع کرا دیا. بیگم کیا انہوں پڑھ لے کو 3600 حضرت فاطمہ ایک دن ایک کان ادھر ایک کان ادھر رکھ کر سننا شروع کی. اللہ نے اس ایک کان سے ہدایت دے دی. 2 کان ہونا ضروری نہیں ہدایت کے واسطے. تو اس طرح ہماری بہنیں بسم اللہ بول کر پڑھنا شروع کریں. مرد حضرات لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے ذرا بے ڈھنگے طریقے سے شروع میں سنتی، بعد میں ڈھنگ آ جاتا. شروع میں کیسے رہتے ہیں؟ بے ڈھنگا رہتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ ڈھنگ آ جائے گا. تو اس کی سب ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ تمام خواتین. تو اس وقت میں آپ حضرات جو تشکیل ہوگی اس میں کن کے گھروں میں ہم تعلیم شروع کریں گے اس کی کیا کرو، ایک تشکیل کرو. 3 دن کی تشکیل الگ، تعلیم کی تشکیل الگ. انشاءاللہ یہ تشکیل جو بہنیں ہماری 3 دن کا ارادہ کر رہی ہیں، وہ جو تعلیم کا ارادہ کی ہوئی بہنیں ہیں وہ بہنیں انشاءاللہ آئیں گی. اگر وہ آ کر تعلیم کا ایک نظام سیکھ لیں گی 3 دن میں، بہت بڑا فائدہ ہوگا اور واپس آ کر اپنے گھر میں ترتیب کے ساتھ شروع کرنے میں بڑی تائید حاصل ہوگی. اور مردوں کے اعتبار سے بھی تشکیل انشاءاللہ ہمارے مرد حضرات بھی بڑے پیار و محبت سے کر لیں گے. جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل کر لیں انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. جی